ابن طلع شافی لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے ایک دفعہ دیکھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری لمبی لمبی سانس لے رہے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان سے فرمایا کہ اے جابر، کیا تمہاری یہ سانسیں اس دنیا کی آسائش و آرام کے لیے تو نہیں ہیں؟ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ یا علی، ہے تو کچھ ایسا ہی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے اس جواب کے بعد فرمایا کہ اے جابر، کیا تم اس دنیا کی آسائشوں کے اوپر لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہو کہ جن کی بنیاد 7 چیزوں پر ہے؟ سب سے پہلی چیز انہوں نے فرمائی کھانے کی چیزیں، دوسرے نمبر پہ فرمایا پینے کی چیزیں، تیسرے نمبر پہ فرمایا پہننے کی چیزیں، چوتھے نمبر پہ فرمایا سواری کی چیزیں، پانچویں نمبر پہ فرمایا لذت نکاح والی چیزیں، چھٹے نمبر پہ فرمایا سونگھنے والی چیزیں، اور 7ویں نمبر پہ فرمایا سننے والی چیزیں۔ اے جابر، جو سب سے بہترین چیز کھانے کی ہے وہ شہد ہے، اور شہد مکھی کا لعاب ہے۔ اے جابر، جو دوسری چیز ہے سب سے بہترین چیز پینے کی وہ پانی ہے، اور وہ پانی اس دنیا میں مارا مارا کرتا ہے۔ اے جابر، جو تیسری چیز ہے وہ پہننے کی چیزوں میں وہ کپڑا ہے، اور وہ کپڑا کیڑے کا لعاب ہے۔ اے جابر، جو چوتھی چیز ہے وہ سواری کی چیز ہے، اور وہ گھوڑا ہے، اور وہ گھوڑا قتل و قتال کے لیے کام آتا ہے۔ اور جو پانچویں چیز ہے لذت نکاح والی چیزوں میں وہ عورت ہے، اور عورت کی جس چیز کے اوپر انسان مرتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر سب سے گندی چیز ہے۔ اے جابر، جو چھٹی چیز ہے وہ سونگھنے کی چیز ہے، اور سونگھنے کی چیزوں میں سب سے بہترین جو چیز ہے وہ مشک ہے، اور مشک ایک جانور کی ناف میں جمے ہوئے خون کو کہتے ہیں۔ اے جابر، سننے کی جو سب سے بہترین چیز ہے اس دنیا کی وہ گانا ہے، اور گانا سخت ترین گناہ ہے۔ تو اے جابر، ایک عاقل شخص کیوں کر اس دنیا کے لیے لمبی لمبی سانسیں لے کہ جس کی ابتدا اور آخر حقیر سی چیزوں کے اوپر ہے، جس کی ابتدا حقیر سی چیزوں کے اوپر ہے، اور اختتام اس کی لذتوں کا اختتام انہی 7 چیزوں کے اوپر ہے۔ جو ایک عاقل اور ایک بالغ اور ایک شعور رکھنے والے شخص کو اپنی آخرت کی دنیا کی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ ان کے اس قول اور فرمان کے بعد میں نے اس دنیا کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دیا۔ تو یہ وہ علم تھا جو ان کے اندر اتنا پیوست ہو چکا تھا کہ وہ اپنے دین کے اوپر اتنے کامل تھے کہ ان کے لیے دنیا بالکل بے معنی تھی۔ اور آج جس شخص کے لیے یہ دنیا بالکل بے معنی ہوگی وہ جسٹ یہاں پہ صرف اتنا رکے گا یا اتنا اسباب اپنے ساتھ رکھے گا جتنا ایک مسافر سفر کے لیے رکھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی آخرت بہت اچھی ہوگی اور وہ فلاح و کامیاب ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔